السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ سے اجتماعی عذاب اٹھا لیا ہے، یعنی اب اس امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن اہل ایمان کے امتحان اور آزمائش کے لیے فتنے برپا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل شیء ینقض الا الشر فإنہ یزاد فیہ، ہر چیز میں کمی ہوگی لیکن شر و فتن میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے جو متعدد معنی کے لیے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن معروف معنی دنگا و فساد ہی ہے، اور اسی معنی میں یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں یعنی روزمرہ کی بات چیت میں بھی فتنہ و فساد وغیرہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت محمدیہ مسلسل فتنوں کا شکار رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فتنوں سے حفاظت اور پناہ کی دعا مانگتے تھے، وہیں یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اٹھا لینا۔ گویا فتنوں سے حفاظت کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے کے زمانے سے پہلے اٹھا لے۔ نمبر 2، فتنوں کے زمانے میں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ ہم لوگ فتنوں کے زمانے میں موجود ہیں، اس لیے پہلی صورت تو ممکن نہیں، البتہ دوسری صورت ممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ خارجی و داخلی فتنوں، آپس کے خلفشار اور باہمی تنازعات سے حفاظت کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اکابر پر مضبوط اعتماد۔ نمبر 2، علماء، فقہاء اور اہل دین سے حسن ظن۔ نمبر 3، کسی صاحب نسبت سے گہرا تعلق۔ نمبر 4، رجوع اللہ کا اہتمام۔ نمبر 5، اہل خیر و صلاح سے مشورہ۔ نمبر 6، اعتدال پسندی۔ نمبر 7، بلا تحقیق بات قبول کرنے یا پھیلانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اکرام و احترام میں مسلم۔ نمبر 9، باہمی اختلاف و انتشار یا اس کے اسباب سے کلی طور پر پرہیز کی جائے۔ علماء و مصلحین کے لیے ایمان و تقوی، اخلاص و عمل، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امت کی اصلاح کے لیے تڑپ، گروہ بندی اور افتراق سے پرہیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، ساری امت مسلمہ کو تمام پرفتن دور سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور ثواب جاریہ کی نیت سے دوسروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔